السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں 4 برس کی تھی کہ ابا نے مجھے ماں سے چھین کر دادی کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے امی پر بد کرداری کا الزام دھرا۔ یہ الزام صحیح تھا یا غلط میں نہیں جانتی، لیکن میری ماں اس تہمت کو نہیں مانتی تھی۔ وہ بہت روئی، لیکن والد اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ ماں میکے میں تھی۔ ابا بہت پریشان تھے کیونکہ ماموں نے ان پر کیس دائر کر دیا تھا۔ اس مقدمے بازی میں ان کا کام دھندہ چوپٹ ہو گیا اور وہ معاشی لحاظ سے کمزور ہو گئے۔ بالآخر انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی، تاہم مجھے ان کے حوالے نہ کیا۔ وہ مجھے امی سے ملنے بھی نہ دیتے تھے۔ ایک بار امی میری دادی کے پاس آئیں۔ انہوں نے ان کو دروازے سے ہی دھتکار دیا۔ وہ کہتی رہیں، بس ایک نظر میری بیٹی کو دکھا دو۔ دادی نے جوتی دکھا کر کہا تھا، چل بھاگ یہاں سے، بڑی آئی بیٹی والی، چل جا اپنے اس یار کے پاس رہ جس کی خاطر تو نے میرے بیٹے سے طلاق لی ہے۔ دادی بوڑھی تھیں، ابا کو گھر چلانا تھا اور میری پرورش کا مسئلہ بھی تھا۔ انہوں نے دوسری شادی تو کرنی تھی۔ ستیلی ماں میری چچی کی بہن تھی۔ شروع میں تو پیار کیا، لیکن جب ایک بیٹے کی ماں بن گئی تو مجھ سے بیزار رہنے لگی۔ ایک روز مجھ سے اپنے چھوٹے بھائی کا دودھ غلطی سے گر گیا تو ماں نے مجھے بطور سزا مرغیوں کے ڈربے میں بند کر دیا۔ گرمیوں کے دن تھے، سخت حبس تھا، اوپر سے ڈربے میں مرغیوں کی پیٹوں کی بدبو سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اس روز شاید میں مر جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو میری زندگی منظور تھی کہ ابا کی دکان پر ایک گاہک آ گیا اور اس نے کچھ سامان طلب کیا۔ اتفاق سے وہ سامان گھر پر رکھا ہوا تھا۔ گاہک کو دکان پر چھوڑ کر وہ دوڑتے ہوئے گھر آئے سامان کا ڈبہ لینے۔ مرغیوں کا ڈربہ دروازے کے قریب تھا۔ میرے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی سنی تو چند لمحے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے۔ ڈربے کو کھول کر اندر جھانکا تو میں اس میں بے ہوش ملی۔ والد نے جلدی جلدی مجھے وہاں سے کھینچ کر نکالا، منہ پر پانی کے چھینٹے دیے اور پڑوسی کی گاڑی میں ہسپتال لے گئے۔ فوری طبی امداد مل گئی، یوں میری جان بچ گئی۔ ہسپتال سے واپس آ کر والد صاحب نے بیوی کو مارا کہ تم نے میری معصوم بچی پر اتنا ظلم ڈھایا، اگر میں تاخیر سے پہنچتا تو یہ تو مر چکی ہوتی۔ بہرحال اس کے بعد والد صاحب نے دوسری بیوی کے پاس مجھے رکھنا مناسب نہ کیا۔ ان کا اعتماد اس عورت سے اٹھ گیا تھا۔ میرے 3 چچا تھے اور سب ساتھ رہتے تھے۔ ان میں چھوٹے چچا کی بیوی میری ماں کی خالہ زاد تھی۔ والد نے مجھے اس چچی کو سونپ دیا کہ اب تم زارا کی پرورش کرو گی۔ وقت کیسے بیت گیا یاد نہیں، لیکن جب 7 برس کی ہو گئی تو یادوں کے چراغوں کی لو اونچی ہونے لگی۔ ان دنوں میں تینوں چاچیوں کا کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی، یہاں تک کہ ٹانگیں شل ہو جاتیں جو رات کو درد کرتی تھیں۔ میری سب چاچیاں اچھی تھیں، ڈانٹتی تھیں نہ مارتی تھیں، کھانے کو بھی اچھا دیتی تھیں، مگر کام بہت کراتی تھیں۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا، مگر کسی کو میری پڑھائی سے دلچسپی نہ تھی، حالانکہ میری عمر پڑھنے کی تھی۔ تمام چاچیوں کے بچے اسکول جاتے تھے، مگر مجھے 3 جماعتوں تک بمشکل اسکول میں پڑھنے دیا اور پھر اسکول سے اٹھا لیا گیا۔ میں اس گھر کی بچی تھی، مگر زندگی غلاموں جیسی تھی۔ کبھی کبھی ان کی غلامی سے تنگ آ جاتی، تب سوچتی تھی، یا اللہ میرا کیا قصور ہے، تو نے کیوں مجھے میری ماں سے دور کر دیا۔ چھپ کر روتی تھی، آنسو پونچھنے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں بڑی ہو گئی۔ سارے خاندان میں سب سے زیادہ رشتے میرے آئے۔ میری صورت اچھی تھی، مگر تعلیم یافتہ تھی اور نہ کوئی ہنر آتا تھا، بس گھر کا کام کاج خوب آتا تھا۔ چھوٹی چچی مجھ پر زیادہ مہربان تھی۔ جب کام سے ذرا فرصت ہوتی کہتی، زارا کاپی پینسل لے آؤ، وہ مجھے تھوڑا تھوڑا پڑھا دیتی۔ ان کا یہ احسان میں زندگی بھر نہ بھلا سکوں گی۔ میری منجلی چچی کے بھائی احمد علی کبھی کبھار آتے، وہ مجھے ہمہ وقت کام کرتے دیکھتے تو اپنی بہن سے کہتے، یہ کمزور سی لڑکی ہے، اس پر رحم کیا کرو، اتنا کام مت لیا کرو۔ لیکن چچی اپنی بھائی کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دیتی تھی۔ ایک بار اپنے بھائی سے بولی، احمد تم یہ فضول سوچ ذہن سے نکال دو، یہ لڑکی ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہے، اگر میں نے ترس کھایا تو کیا فرق پڑے گا، دوسرے تو نہیں کریں گے نا۔ ایک روز احمد نے موقع دیکھ کر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ان کی بات کا جواب نہ دیا۔ نہیں جانتی تھی کہ کوئی مجھے میری ماں کی طرح برا کہے اور جیسی تہمت ماں پر لگی تھی مجھ پر بھی لگ جائے۔ ان دونوں میرے لیے رشتوں کا تانتا بن گیا تھا، مگر چچا سب کو منع کر دیتے تھے۔ شاید میری شادی نہ کرنا چاہتے تھے کہ مفت کی نوکرانی ہاتھ سے چلی نہ جائے۔ رفتہ رفتہ رشتے آنا بند ہو گئے۔ احمد کو مجھ پر ترس آ گیا، اپنی ماں کو لے کر آ گئے۔ دادی نے رشتہ نہ ہونے دیا۔ وقت گزرتا رہا،
میری عمر ڈھلنے لگی۔ اب میں 26 برس کی ہو چکی تھی اور بیمار رہنے لگی۔ زندگی ایک مشین بن چکی تھی۔ میرا دل گھر میں نہ لگتا تھا، جی چاہتا گھر سے نکل کر بھاگوں۔ بہت گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ شروع میں ابو میری خبر گیری کے لیے آتے تھے، رفتہ رفتہ آنا کم ہو گیا۔ اب تو عید پر بھی دوسرے دن آتے، 2 گھڑی بات کرتے اور چلے جاتے۔ دوسری ماں سے 4 ستیلے بہن بھائی ہو گئے۔ ابا اپنے ان بچوں میں کھو گئے، مجھے کبھی گھر نہ لے جاتے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی سالگرہ پر بھی نہ بلاتے تھے۔ شاید ستیلی ماں کی یہی مرضی تھی کہ میں ان سے دور رہوں۔ سوچتی تھی اگر میری چچیاں اچھی نہ ہوتیں تو میرا کیا بنتا۔ کبھی کبھی امی کا خیال آ جاتا، وہ کیسی ہوں گی، کہاں رہتی ہوں گی۔ مجھے تو ان کی صورت بھی یاد نہ رہی ہوگی، کیا ان کو میری شکل و صورت یاد ہوگی؟ اگر کبھی اچانک سامنا ہو جائے گا تو کیا ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے؟ یہ سوالات ذہن میں ہلچل سی مچا دیتے تھے۔ سنا تھا کہ میری ماں نے پھر شادی نہ کی، نہ جانے وہ کس آس پر جی رہی تھی، شاید مجھ سے ملنے کی آس پر۔ مہت کی طرح شادی کا بھی ایک روز مقرر ہوتا ہے۔ ڈھلتی عمر میں میرے لیے بالآخر ایک رشتہ آ گیا۔ یہ میرے والد کے دور کے رشتہ دار تھے۔ محلے میں ایک گھر برائے فروخت تھا اور ان لوگوں کو مکان کی تلاش تھی، لہٰذا ابا کے توسط سے انہوں نے اس مکان کو خرید لیا۔ انہیں ہم چچا قاسم کہتے تھے۔ چچا قاسم کا ایک بیٹا ولید تھا، وہ میرے چچا سے ملنے آتا تھا، اسی کا ہم عمر تھا۔ جب آتا مجھے کام کرتے دیکھتا۔ ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا، زارا بہت اچھی لڑکی ہے، سارا دن گھر کا کام کرتی ہے، مجھے اس لڑکی پر ترس آتا ہے، آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ اس کی والدہ بھی جب سے آئی تھی کئی بار ہمارے گھر آ چکی تھی، مجھے ایک بے زبان جانور کی مانند کام کرتے دیکھتی تھی، افسوس کرتی تھی۔ انہوں نے ابا سے رشتہ مانگا، والد صاحب نے ہاں کر دی، جان گئے تھے، اب بھی انکار کیا تو بیٹی عمر بھر بن بیاہی رہ جائے گی۔ میری شادی چند دنوں میں ولید سے ہو گئی۔ تینوں چچاؤں نے مل کر جہیز تو دیا، میرے پاس کسی شے کی کمی نہ رہی۔ ساس خوش تھی کہ اچھی لڑکی ملی ہے اور ساتھ بھاری جہیز بھی لائی ہے۔ وہ میری قدر کرنے لگے۔ مجھے تو اطاعت و فرما برداری اور خدمت گزاری کی عادت تھی۔ شادی کے دوسرے دن سے چولہا ہانڈی سنبھال لیا اور جیسے میکے میں کام کرتی تھی اپنے گھر میں بھی کرنے لگی۔ ساس کو میرے آنے سے بہت زیادہ آرام ملا۔ پہلے وہ سارا کام کرتی تھیں، نند بیاہی جا چکی تھیں، گھر میں دوسری کوئی عورت نہ تھی، وہ خوش تھیں۔ 2 سال بہت آرام و سکون سے کٹے۔ پھر جب بچے کی ولادت کے دن قریب آ گئے تو لیڈی ڈاکٹر نے کام کرنے سے منع کر دیا۔ ساس سے سارا گھر تو سنبھالا نہ جاتا تھا۔ ولید نے کہا، کوئی اچھی عورت بطور ملازمہ مل جائے تو رکھ لیتے ہیں، اس طرح ہم سب کو آرام مل جائے گا۔ 1-2 عورتیں ملیں مگر اچھی نہ تھیں۔ پہلی نے ستھرا کام نہ کیا، اسے نکال دیا۔ دوسری چور نکلی، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، اسے بھی چلتا کرنا پڑا۔ گھر میں پریشانی بڑھ گئی۔ سچ ہے کہ اچھی ملازمہ کا ملنا بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ سسر صاحب نے کئی دوستوں سے ذکر کیا، خود ولید نے بھی کوشش کی۔ ان کے ایک دوست دارالامان کے انچارج تھے، ان سے بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا، ایک عورت ہے تو صحیح، لاوارث ہونے کے سبب دارالامان میں پناہ گزین ہے۔ وہ جیسا گھر ماحول چاہتی ہے، وہ بہت شریف اور اچھے خاندان کی ہے اور حالات کی ماری ہوئی ہے۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، تمہارے یہاں آنے پر راضی ہو گئی تو اس کو رکھ لینا۔ عقیل صاحب نے اس عورت سے بات کی۔ اس نے کہا، اگر شریف لوگ ہیں اور فیملی مختصر ہے تو میں وہاں رہنے پر راضی ہوں، آپ ان لوگوں سے ملوائیے۔ میری ساس اور سسر ملنے گئے اور انہوں نے اس عورت کو پسند کر لیا۔ اس عورت نے بھی ہمارے ساس سسر کو اچھا پایا۔ یوں قانونی کارروائی کے بعد وہ اس کو گھر لے آئے۔ عورت کی عمر 45 سال تھی، بہت نیک طبیعت لگی۔ جب پہلی نظر میں نے اس کو دیکھا، چہرے میں ایسی کشش محسوس کی جیسے اس صورت میں خود میرا اپنا ہی پرچھاواں موجود ہو۔ بے اختیار جی چاہا کہ گلے لگ جاؤں، پھر دل کو سمجھایا یہ مجھے کیا ہوا ہے، نہ جانے کون ہے۔ 2-4 دن میں عادت کا تو پتہ چلے، خبر نہیں رہتی ہے کہ نہیں، ابھی تو دور ہی رہنا مناسب ہے۔ 2 دن میں اس خاتون نے ہر کسی کا دل موہ لیا۔ وہ واقعہ حالات کی ماری ہوئی تھی، لاوارث تو نہ تھی، 2 بھائی تھے، بھاوجیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ ان سب رشتہ داروں کے ہوتے وہ لاوارث تھی کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھاوجوں نے اتنا برا سلوک کیا کہ اس عورت کو دارالامان میں پناہ لینا پڑی۔ بھائیوں نے بھی پرواہ نہ کی۔ ایک دن اماں جی نے اپنی کہانی سنائی کہ شوہر نے تہمت لگا کر میکے بھجوا دیا تھا، بچی چھین لی تھی۔ اس وقت میری بچی بمشکل 4 برس کی تھی۔
بہت معصوم سی تھی۔ اس واقعے کو لگ بھگ 30 برس ہونے والے ہیں۔ اب تو مجھے بچے کی صورت بھی یاد نہیں، کبھی اتفاق سے مل جائے تو شاید پہچان بھی نہ سکوں۔ ہماری ساس نے پوچھا، بہن تمہارے سسرال والے کہاں رہتے تھے؟ وہ بولی، اسی محلے میں ان کا گھر تھا، جانے اب یہیں کہیں رہتے ہیں یا علاقہ چھوڑ گئے۔ اپنے شوہر کا نام بتاؤ گی؟ خاتون نے نام لیا تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ابا کا نام لے رہی تھی۔ وقاص، یہ تو میرے ابو کا نام ہے، اور تمہارا نام کیا ہے بیٹی؟ آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میرا نام زارا ہے، سب فری کہتے تھے، لیکن میرے خامد اور ان کی والدہ فری نہیں فرح کہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے تم ہمارے دلوں کے لیے باعث فرح ہو۔ تم زارا تو نہیں ہو فرح؟ مجھے آج ایسا لگ رہا ہے جیسی میری برسوں کی سے کھوئی بیٹی مجھے مل گئی۔ پھر انہوں نے میرے چچاؤں اور ان کی بیویوں کے نام لیے تو میں دنگ رہ گئی، حیران و پریشان ہو گئی۔ وہ جذبات سے بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امی نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا، زور سے کھینچا تو لگا کہ ممتا کے ان گنت پھول مجھ پر برس گئے ہوں۔ مدتوں سے پیاسی روح کو آج سکون ملا تھا۔ وہ عورت جو ملازمہ بن کر میرے گھر آئی تھی میری بچھڑی ہوئی ماں تھی۔ قسمت نے ہم دونوں کی جھولی ایک ایسی مسرت سے بھر دی تھی جس کا دنیا میں کوئی مول نہ تھا۔ ماں نے مجھے بتایا جب ان کے بابا زندہ تھے تو انہوں نے بہت چاہا کہ ان کی دوسری شادی کر دیں، لیکن یہ راضی نہ ہوئی۔ اس امید پر قائم رہی کہ شاید بچھڑی ہوئی بیٹی سے کبھی ملن ہو جائے۔ ساری زندگی بھائی اور بھاوجوں کی خدمت میں بسر کر دی۔ جب انہوں نے خدمت کا صلہ نفرت سے دیا تو دارالامان چلی گئی۔ امی نے بتایا کہ وہ ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی بیٹی سے ملا دے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اتنے برسوں بعد امید بر آئی ہے، اور ملن بھی کیسا ہوا کہ داماد کے گھر نوکر ہونے جا رہی تھی۔ قدرت کے معجزے عجیب ہوتے ہیں، عقل حیران اور انسان دنگ رہ جاتے ہیں۔ میں نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ میری ماں اس طرح میرے گھر آ جائے گی۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ میرے پاس رہیں۔ میں نے مرتے دم تک خود سے انہیں جدا نہ کیا۔ والد تو پہلے ہی مجھ سے ناتا کم ہی رکھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ میری ماں واپس آ گئی ہے تو بالکل ہی کنارہ کر لیا، لیکن مجھے اب والد کی پرواہ نہ تھی۔ میرے شوہر ساس سسر نے ساتھ دیا اور بہت خوشی سے امی جان کو اپنے ساتھ رکھا۔ میں آج بھی دعا کرتی ہوں میرے فرشتہ سیرت ساس اور سسر کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکی کا اجر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر ہماری اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔